تو بھائی یہ مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں احکام تو بہت سارے ہیں. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے، کہ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جس پر واجب نہیں بھی ہے نفلی بھی کر سکتا ہے، وہ ثواب لینے کے لیے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے وہ تو اس پہ تو ضروری ہے، امیر پہ، غنی پہ، مالدار پہ قربانی ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو حکم دے رہے ہیں. فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نماز عید کی بھی اپنے رب کی خاطر پڑھ، اور نحر قربانی بھی اپنے رب کے لیے کر. جیسے نماز رب کی ہوتی ہے، قربانی بھی رب کی. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھو اللہ کی اور بکرے چھترے چڑھاؤ پیروں کے نام کے، مزاروں پہ جا کے نظر و نیاز چڑھاؤ. ہرگز نہیں. اکٹھا ذکر کیا اللہ نے نماز کو بھی اور قربانی جانور ذبح کرنے کو بھی. تو ایک تو حکم، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے تو اسے عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، قریب بھی نہ آئے ہماری عیدگاہ کے. اسے کوئی، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. عیدگاہ تو نماز پڑھنے جاؤ گے نا. اللہ کے نبی اس کی فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب اس نے قربانی پہ عمل نہیں کیا. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے. وہ کہتا ہے عبادت بدن سے جتنی مرضی کرا لو، نفل جتنے مرضی پڑھا لو، نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھیں گے، سجدے بھی باقاعدگی سے کریں گے، پنجگانہ نماز کے پابند ہوں گے، صف اول کے نمازی ہوں گے، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آئے گا، عشر کا حکم آئے گا، بھاگ جائیں گے، نہیں دیں گے. بہت سے ایسے نمازی ملیں گے آپ کو. اللہ نے تو نماز اور بدنی عبادت اور مالی عبادت کو اکٹھا ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا، جس پر قربانی واجب ہے اور ابھی جانور خریدا ہے یا خریدنے کا ارادہ ہے، وہ چاند دیکھ کر نہ تو اپنے ناخن ترشوائے اور نہ اپنی باڈی کے جسم کے بال ترشوائے. کہیں سے بھی نہ کاٹے، نہ سر کے بال، نہ بغل کے بال، نہ سینے کے بال، نہ ٹانگوں کے بال، نہ ناف سے نیچے کے بال، کوئی بال نہ کاٹ. جب جانور ذبح ہو جائے پھر کر لے، کٹنگ کروا لے، اپنی حجام کے پاس چلا جائے یا بلا لے اور کہو جی میری حجامت کر دو. اس لیے حالانکہ معمولی سا یہ عمل ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب مسنون سنت بھی ہے، لیکن مستحب کے درجے میں ہے. مستحب اس کو کہتے ہیں اگر آپ کر لیں گے تو بہت ثواب، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہو جائے گا، بڑی عزت ہو جائے گی اللہ کی نظروں میں. اور بھی اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ کیوں نہیں تم نے اس پہ عمل کیا. پوری زندگی نہ عمل کرو، نہیں پکڑو گے. لیکن اگر کر لو گے تو یہ قربانی بڑی قیمتی بن جائے گی، تمہیں اجر و ثواب، وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تمہاری. وہ جو وہاں لاکھوں روپے، 12 13 15 لاکھ روپے لے کے گئے، خرچ کر کے گئے، وہ بھی اس حکم کے پابند ہیں فرض کے طور پہ، واجب کے طور پہ. وہاں ضروری ہے کہ پہلے قربانی کرو، پھر حلق کرواؤ، پھر اپنے سر کے بال منڈواؤ. وہاں یہ لازمی ہے، یہاں لازمی نہیں ہے، یہاں مستحب کر دیا ہمارے لیے. لیکن ثواب وہ ملے گا، ان کے ساتھ مشابہت والا ثواب ملے گا. صحیح کہا نا کسی نے. فرمایا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ وہی صورت والی ثواب دیں گے. حقیقت اس جیسی صورت بنا لو، مشابہت اختیار کر لو حاجیوں کے ساتھ، ثواب اللہ تعالیٰ حقیقت والا عطا فرمائے. وہ دیکھو ایک
واقعہ یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے یہ واقعہ، جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب وہ مقابلہ کرنے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، جادوگر، مصر کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، وہ لباس وضع قطع ویسی بنا کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ویسے ہی لمبا سا جبہ، ویسے ہی سفید لباس جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے تھے نا وضع قطع، اس اعتبار سے کیونکہ وہ بڑی باروب شخصیت تھی، تو جادوگروں نے کہا کہ کہیں لوگ ان کے روب سے نہ ڈر جائے، ہماری اہمیت ہی نہ ہو ان کے ہاں، تو وہ بھی وہی شکل و صورت اختیار کر کے میدان میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے، مقابلہ کرتے کرتے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا کلمہ توحید پڑھ لیا اور کہنے لگے ہم تو اس کی شہادت دیتے ہیں کہ جس کی موسیٰ علیہ السلام شہادت دے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں ہم، یہ تو سچا جادوگر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو فن ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم جانتے ہیں جادو کے تمام فنون کو، وہ کوئی فن بھی نہیں ہے اس میں سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا۔ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ فرعون ناراض ہو رہا ہے کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تم نے میری انسلٹ کی ہے، میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کو مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا، آئے تھے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تیرے دشمن تھے، وہ میرے دشمن تھے، تو نے انہیں ایمان کی دولت سے واپس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی، کیا القاء کیا، کیا جواب دیا؟ فرمایا موسیٰ وہ آئے تھے میرے محبوب کی شکل صورت بنا کے، تیری مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے ایمان کی دولت سے محروم کر کے واپس کروں، اس لیے میں نے ایمان دیے۔ تو مشابہت کا یہ ہے حشر، یہ انجام، یہ نتیجہ۔ اور دیکھو ایک بزرگ تھے، بزرگ اللہ والے، ہولی کا دن تھا، انڈیا کا واقعہ، جا رہے راستے میں ہندو ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے، ادھر پھینکا، ان کا یہ تہوار ہے خوشی کا، اور کوئی ناراض نہیں ہوتا، جو جس پہ رنگ پھینکے، سرخ پھینکے، نیلا پھینکے، پھیکا جو پیلا پھینکے، جو بھی، سب کو اجازت ہے۔ لوگ ہندو ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے، وہ بزرگ جا رہے اپنے کام سے، انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور ایک دوسرے پہ بڑے جناب خوشی سے رنگ پھینک رہے۔ راستے میں پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے نیچے گدھا بیٹھا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا بیچارہ سائے میں۔ ان کو پینک پھینکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اب پینک پھینک دو بھئی، تم اگر ضرورت ہے سائڈ میں ہو کر پھینک دو۔ ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، لا تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں، اور اس کے قریب تھونک دیا، اوپر بھی نہیں تھونکا، قریب ہی تھونکا، زمین پہ تھونکا۔ پکڑ ہو گئی۔ جب انتقال ہوا، اس کسی کو خواب میں، مرید کو خواب میں آئے، پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہ بھئی میری تو پکڑ ہو گئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لا تجھے کسی نے رنگا، میں تجھے رنگ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو ہندوؤں کے طرف ہی جاؤ، تمہاری تو ان سے مشابہت ہوئی ہے، انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا، اس دن سے میں تو پکڑ میں ہوں، دعا کرو اللہ میری مغفرت کر دے، حساب سے مجھے آزاد کر دے، بری کر دے۔ تو بھئی مشابہت یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عمل چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتا ہے، چاند رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی عمل نہیں کیا تو آج اس پہ عمل کر کے دیکھ لو۔ فرمایا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا۔